اس سورت کی تلاوت ہوتی ہے شیطان وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. شیطان اگر موجود بھی ہو تو اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کیا ایمان والوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. یہ سورت ایک بہترین ڈیفنس سسٹم ہے. جو آدمی اس سورت کو پڑھتا ہے یہ سورت اس کے لیے ایک دیوار بن جاتی ہے، جادو سے بچنے کے لیے دیوار بن جاتی ہے، شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے دیوار بن جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. آپ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. پھر آپ نے خصوصی طور پر دو پھولوں کا ذکر کیا، اقرأوا الزہراوین، ایسے دو سورتوں کو پڑھو جنہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھول کے مانند کہا. اس میں سے ایک سورہ بقرہ ہے اور دوسری سورت سورہ آل عمران ہے، تو لہذا خصوصی طور پر ان کے پڑھنے کا ذکر کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا حکم دیا، اور یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا وقت آنے سے پہلے انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کر دی، کہا کہ میرے جانے کے بعد کیا تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس رب کی عبادت کرنا جس رب کی میں عبادت کرتا تھا. سب سے پہلے جو عہد و معاہدہ ہوا وہ مال کا نہیں تھا. سب سے پہلے جو اگریمنٹ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد سے کیا وہ توحید کا تھا. جو دنیا پرست ہیں پہلا اگریمنٹ مال و دولت کی کرتے ہیں، لیکن جو توحید پرست ہیں سب سے پہلا اگریمنٹ اپنے اولاد کے ساتھ کس کا کرتے ہیں؟ توحید کا اگریمنٹ کرتے ہیں کہ وعدہ کرو، اللہ سے عہد و پیمان لو، اللہ کی قسم کھاؤ کہ میرے جانے کے بعد شرک نہ کرو گے. حضرت ابراہیم نے عہد و پیمان حضرت یعقوب سے لیا اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے لیا. حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. محترم حاضرین و حاضرات، سورہ بقرہ کی یہ پہلی اور دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اس کے نازل کرنے میں، نبی کے آپ تک پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور جیسی اتاری گئی ویسے ہی آپ کے پاس ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں. محترم حاضرین، بات اگر سورہ بقرہ کی کریں تو اس سورت کا نام سورہ بقرہ، بقرہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے مطلب ہوتے ہیں گائے کے، کیونکہ سورت کے اندر بنی اسرائیل میں جو ایک گائے کا قصہ پیش آیا تھا تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. اگر بات سوروں کے ناموں کی جائے تو سوروں کے سارے نام بھی خود اللہ کے نبی نے رکھے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا، صحابہ نے قرآن کو جمع کیا تو سوروں کے نام صحابہ نے اپنے سے رکھ دیے. قرآن کا نہ ایک نقطہ اٹھایا گیا نہ رکھا گیا مگر اللہ اس کے رسول کی اجازت سے. لہذا جتنی بھی سورت کے نام ہیں یہ سارے سورت کے نام کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. جو سورت ہے سورہ بقرہ، اس کی کچھ فضیلتیں ہیں، اس کے ساتھ اس سورت کی کچھ خاصیتیں ہیں، ایسی خاصیتیں جو دوسری سورتوں کے اندر نہیں پائی جاتی. بات اگر فضائل کی کریں تو بڑی معروف روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی دو آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک، فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو کسی رات میں پڑھتا ہے کفتاہ، تو یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. شارحین کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہر شر سے بچنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، کوئی تکلیف دا چیز اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی. بعض شارحین مفسرین نے کہا کہ اس کے دل میں
غموں کا پہاڑ کیوں نہ ہو، لیکن اگر رات میں ان 2 آیتوں کو پڑھتا ہے تو یہ آیتیں اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہیں۔ بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ اگر کوئی آدمی تہجد گزار تھا، تہجد پڑھا کرتا تھا، لیکن کسی وجہ سے کسی رات وہ تہجد نہیں پڑھ سکا اور صرف ان 2 آیتوں کو اس نے پڑھ لیا، تو یہ 2 آیتیں رات بھر تہجد پڑھنے کے اعتبار سے اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یہ آیتیں اس اعتبار سے کافی ہو جائیں گی۔ دوسری حدیث میں اس سورت کی فضیلتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، آپ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ پھر آپ نے خصوصی طور پر 2 پھولوں کا ذکر کیا، اقرأوا الزہراوین، ایسے 2 سورتوں کو پڑھو جنہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھول کے مانند کہا، اس میں سے ایک سورہ بقرہ ہے اور دوسری سورت سورہ آل عمران ہے، تو لہذا خصوصی طور پر ان کے پڑھنے کا ذکر کیا گیا۔ جہاں تک بات سورہ بقرہ کے خاص اس کی کچھ خصوصیتوں کی بات کریں، بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے جانتے سنا ہے اور بارہا سنا ہوگا کہ یہ سورت اپنے اندر کچھ ایسی طاقت رکھتی ہے، اس سورت کے اندر اللہ نے ایمان، توحید، عقیدے کو کچھ ایسا ذکر کیا ہے کہ جس گھر کے اندر اس سورت کی تلاوت ہوتی ہے شیطان وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، شیطان اگر موجود بھی ہو تو اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کیا ایمان والوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری خاصیت کہ یہ سورت ایک بہترین ڈیفنس سسٹم ہے، بہترین ایک ایسا شیلڈ ہے، بہترین دفاع کرنے والا ہے۔ جو آدمی اس سورت کو پڑھتا ہے یہ سورت اس کے لیے ایک دیوار بن جاتی ہے۔ کس مسئلے میں دیوار بن جاتی ہے؟ جادو سے بچنے کے لیے دیوار بن جاتی ہے، شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے دیوار بن جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا، جو پڑھنے والا ہے اور جس جگہ پڑھا گیا، پڑھنے والا اور پڑھی جانے والی جگہ یہ برکت کی بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے حدیث میں فرمایا فَإِنَّ أَخَذُهَا بَرَكَةٌ، کہ اس سورت کو پڑھنا، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا یہ برکت کا باعث ہے، وَتَرْكُهَا حَسَرَةٌ، اور اس سورت کو چھوڑ دینا، اس سورت کی تلاوت نہ کر دینا یہ ندامت اور شرمندگی کا باعث ہے، وَلَا يَسْتَطِيعُهُ الْبَطَلَ، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو اس سورت کو برابر پڑھتا ہے جادو اور اسی طرح شیطان کے اتکنڈے اپنانے والے شعوذہ باز کسی قسم کا جادو ایسے انسان پر اثر نہیں کر سکتا۔ محترم حاضرین، یقیناً یہ عظیم الشان صورت ہے، بلکہ اس صورت کے اگر خصوصت مقام کو سمجھنا ہو اس حدیث سے سمجھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ میں سب سے افضل اور بہتر کسے سمجھتے تھے؟ ایک تو ایمان کے اعتبار سے کچھ صحابہ طے تھے، لیکن ایک حدیث کے اندر صحابہ کہتے ہیں کان الرجل اذا قرأ البقرہ وآل عمران جد فینا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہم صحابہ دیکھتے تھے کہ جو صحابہ میں سب سے زیادہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے اس کا مقام ہم اپنے دلوں میں بڑا سمجھتے تھے، یعنی ہم اسے بڑا عظمت والا سمجھتے تھے، یعد فینا عظیما، بلکہ مقام کے اعتبار سے ہمارے نزدیک وہ بڑا سمجھا جاتا تھا۔ محترم حاضرین، تو یہ اس سورت کی خصوصیتیں ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنا، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا یہ بہت سارے فائدوں کو لے کر آتا ہے۔ جہاں تک سورت کے موضوع کی بات کریں، آخر کار اس میں اللہ نے ایسی کن چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا اتنا بڑا مقام بیان کیا گیا؟ بہت ساری چیزیں۔ سب سے پہلی چیز، اس سورت کے اندر اللہ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ کتنے قسم کے لوگوں کا؟ 3 قسم کے۔ ایک مومنوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، ایک کافروں کا ذکر کیا ہے، اور تیسرا منافقوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ لہذا مومنوں کا حق کیا ہے، ان کے صفات کیا ہیں، اس کا ذکر کیا گیا۔ کافر کیا ہیں، ان کی بدبختی، ان کے صفات کیا ہیں، اس کا ذکر کیا گیا۔ منافق کون ہے اور ان کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی سورت میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس روئے زمین کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا قصہ ذکر کیا کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے فرشتوں سے مشورہ لیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا اور کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جو زمین کا خلیفہ بنے گی. تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو پیدا ہونے کے بعد زمین میں فساد مچائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں اے فرشتوں وہ چیزیں تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے روح پھونکی. اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے حضرت آدم کو علم سکھایا. جب حضرت آدم بن گئے, روح پھونک دی گئی, علم سکھا دیا گیا, اللہ نے فرشتوں کے سامنے لایا اور کہا کہ آدم کے پاس جو علم ہے اے فرشتوں کیا وہ علم تمہارے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا, کچھ ناموں کے بارے میں پوچھا تو فرشتے ان ناموں کو نہیں بتا سکے, لیکن اللہ نے جب آدم سے پوچھا تو آدم نے ان ناموں کو بتا دیا. تو اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کس چیز کو کب کیوں اور کس لیے میں پیدا کرتا ہوں, میں علم رکھتا ہوں. اے فرشتوں کی ذات تم یہ علم نہیں رکھتے. اب یہ جو پورا قصہ ہے اس قصے سے کچھ بہترین چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی آدمی علم کا دعویٰ کرتا ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں, تو ہم اس سے دلیل مانگ سکتے ہیں, ہم اسے جانچ سکتے ہیں. کوئی کہے کہ مجھے پتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بتاؤ. جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تو نے آدم کو پیدا کیا, ہمیں بھی تو علم ہے, ہم بھی جانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر کہا کہ اگر تمہیں آدم کا علم ہے تو ان ناموں کے بارے میں بتاؤ جو نام آدم جانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی علم کا دعویٰ کرتا ہے آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ میرے پاس علم ہے اور وہ اپنی بات کو منانے کی طاقت نہیں رکھتا, دلیل دینے کی طاقت نہیں رکھتا, تو دلیل نہ دینے کی صورت میں ہم اس کے ساتھ سختی کے ساتھ برتاؤ کر سکتے ہیں, اپنے الفاظ کو تیز کر سکتے ہیں. قرآن بتاتا ہے جیسے جب فرشتوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ناموں کو جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اللہ نے کہا کہ ان ناموں کے بارے میں بتاؤ جن ناموں کے جاننے کا تم نے دعویٰ کیا ہے, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو اگر کوئی آدمی علم کا دعویٰ کرے, اگر کوئی آدمی اپنے مسلک کو سچ کہے, اگر کوئی آدمی اپنے موقف کو سچ کہے اور سچ کہنے کے بعد دلیل کی بات کرے, تو اس کے ساتھ سختی سے اس سے دلیل مانگنا یہ قرآن کا اسلوب ہے. چلیے اور ایک پیاری بات جو ہمیں اس سے سمجھ میں آتی ہے, اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیا کیا؟ سزا دی اور زمین سے اتار دیا. ہم پوچھتے ہیں, بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام زمین پر کیوں اتارے گئے؟ تو کہتے ہیں کہ اپنی غلطی سے اترے. حضرت آدم نے غلطی کی تو اللہ نے سزا دی. جبکہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے ایک بڑی بات پتہ چلتی ہے. غور سے سنیں, اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں جو زمین کا خلیفہ ہوگا. اب غور کریں آیت پر, اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے ہی آدم کی قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا کہ آدم زمین میں رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم جو جنت میں گئے, اگرچہ جنت میں گئے مگر جنت ان کا مقام نہیں تھا, اصل میں ان کو زمین میں اترنا تھا. آدم سے غلطی ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تقدیر میں غلطی لکھی تھی. صرف غلطی کی وجہ سے آدم زمین پر نہیں اترے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا کرنے سے پہلے ان کا فیصلہ یہ کر دیا تھا کہ وہ زمین کے مالک بنیں گے. لہذا تو ہم کہیں گے کہ آدم زمین پر آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں غلطی لکھی تھی, ہمارے باپ کی تقدیر میں غلطی لکھی تھی, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے غلطی کی تو لہذا تم میں سے ہر انسان غلطی کرے گا, اور انسان غلطی کا پتلا ہے. محترم حاضرین, اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جیسا مقدس نبی عطا کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا, فرعون کے ظلم سے بچایا. فرعون کے ظلم سے بچا کر حضرت موسیٰ لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو بلاتا ہے, اور یہ بات سمجھ لیں کہ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو بچایا تھا اس وقت تک تورات نازل نہیں ہوئی تھی, اس وقت تک تورات نازل نہیں ہوئی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو بچا دیا اور ایک جگہ آ کر رک گئے, تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا کہ آئیے ہم آپ کو تورات عطا کرتے ہیں. 40 دن کا وعدہ کیا گیا, 40 راتوں کا وعدہ کیا گیا. حضرت موسیٰ ادھر گئے کیونکہ ان کے پاس کتاب نہیں تھی, ان کے پاس ہدایت نہیں تھی, نہ نبی ہے نہ کتاب ہے, تو ہوگا کیا؟ گمراہی مقدر تھی. انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تختیوں کی شکل میں تورات دی, قرآن ہمارے پاس اترا ہے, لکھی ہوئی شکل میں قرآن نہیں اترا ہے, قرآن دل میں اتارا گیا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت ابوبکر دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر چلے گئے، تقریباً 12 سے 15 ہجری کا وقت ہو گیا، قرآن لکھی ہوئی شکل میں نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنا بڑا احسان کیا کہ حضرت موسیٰ کو پہلے وقت میں ہی تختیاں سلیٹ کی شکل میں پوری تورات لکھ کر دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تختیوں کو اٹھا کر لے کر آئے، دیکھا کہ جس قوم کو میں نے توحید پر چھوڑا تھا، فرعون کے ظلم سے بچایا تھا، بچڑے کی عبادت کرنے لگی، مارے غصے کے ان ساری تختیوں کو زمین پر پھینک دیا۔ اب وہ کیا تھے؟ اصل میں وہ قرآن کے مقام تورات تھا، وہ تورات تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو سزا دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ انہیں کہیں کہ اللہ آسمان سے ایک بادل بھیجے گا، اس بادل میں گھس جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، یہی ان کی سزا ہے۔ اتنا ہو گیا۔ اتنا ہونے کے بعد جب ان میں سے بہت سارے قتل کر دیے گئے، جو بچے کچے تھے ان کی شرارت یہ دیکھیے کہ انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا، موسیٰ سے مطالبہ کیا، اے موسیٰ ہم تمہارے رب پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو نگاہوں سے دیکھ نہ لے۔ اللہ نے بجلی بھیجی، بچے کچے بھی سب ختم ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی، کہا اے اللہ جتنی تھی سب ختم ہو گئے۔ اللہ نے ان مردوں کو جن کو بجلی نے مارا تھا دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ یقیناً یہ قوم ایسی تھی۔ محترم حاضرین، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت ابراہیم کو آزمایا، کتنی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذمہ داریاں عطا کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریاں حضرت ابراہیم کو دی، حضرت ابراہیم نے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیسے باپ اور بیٹے نے مل کر اس دنیا کے ایک بڑے گھر کی ایجاد کیا، بڑے گھر کو بنایا، وہ کعبۃ اللہ تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے انتقال سے پہلے اپنی اولاد کو، حضرت اسماعیل، اسحاق کو، اور اسی طرح ان کے آنے والے اولاد کو نصیحت کی، اور جب حضرت یعقوب آئے تو حضرت یعقوب نے بھی اپنے بعد والوں کو نصیحت کی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز تھا کہ جو بھی آدمی بزرگ ہو جائے، جس کی اولاد ہو، جس کے پاس میراث ہو، جائیداد ہو، تو وہ روزانہ اپنی وصیت لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا حکم دیا، اور یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا وقت آنے سے پہلے انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کر دی، کہا کہ میرے جانے کے بعد کیا تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس رب کی عبادت کرنا جس رب کی میں عبادت کرتا تھا۔ سب سے پہلے جو عہد و معاہدہ ہوا وہ مال کا نہیں تھا، سب سے پہلے جو اگریمنٹ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد سے کیا وہ توحید کا تھا۔ جو دنیا پرست ہیں پہلا اگریمنٹ مال و دولت کی کرتے ہیں، لیکن جو توحید پرست ہیں سب سے پہلا اگریمنٹ اپنے اولاد کے ساتھ کس کا کرتے ہیں؟ توحید کا اگریمنٹ کرتے ہیں کہ وعدہ کرو، اللہ سے عہد و پیمان لو، اللہ کی قسم کھاؤ کہ میرے جانے کے بعد شرک نہ کرو گے۔ حضرت ابراہیم نے عہد و پیمان حضرت یعقوب سے لیا اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کچھ عبادتوں کا ذکر کیا، جیسے نماز کا ذکر کیا گیا ہے، صدقے کا ذکر کیا گیا ہے، روزے کا ذکر کیا گیا، حج کا ذکر کیا گیا، اور کچھ معاملات کا بھی ذکر کیا۔ اس صورت کے اندر سود کا ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ قرض کے کچھ مسائل ذکر کیے گئے، رہن دینے اور لینے کے مسائل ذکر کیے گئے، اور اسی طرح کچھ خاندانی مسائل کو بھی اس صورت کے اندر ذکر کیا، جیسے کہ ابھی حافظ صاحب نے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے خاندانی مسائل کا ذکر کیا، نکاح کا ذکر ہوا کہ مشرکات سے نکاح کرنا، مشرک غلام سے نکاح کرنا، طلاق کا ذکر کیا گیا، ایلا کا ذکر کیا گیا، اور اسی طرح ایک عورت جس سے اس کا شوہر دنیا چھوڑ کر چلا جائے تو اس کی عدت کیا ہوگی اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ اب اس صورت کے اندر اہم چیزوں میں سے کل 5 قصے، کل 5 ایسے اس صورت کے اندر اللہ نے قصے ذکر کیے ہیں جو قصے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلالت کرتے ہیں۔ 5 قصے ایسے ہیں جن میں اللہ نے سب کو موت دی اور دوبارہ زندہ کر دیا۔ وہ قصے کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلا قصہ جس قصے کی بنیاد پر اس صورت کا نام رکھا گیا، سورہ بقرہ کا قصہ، گائے کا قصہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا مالدار انسان تھا۔ اب اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، جو بقیہ تھے دور کے وارثین تھے، مال بہت زیادہ ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، تو جو آدمی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بھائی وغیرہ کے لڑکے تھے جو وارث پانے والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اگر ہمیں مال جلدی لینا ہے تو ہمارے چچا کو جو رشتہ داروں سے قتل کرنا پڑے گا، تو لہذا ایک بدبخت اٹھا اور اس نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اسے لے جا کر کہاں پھینکا؟ دوسرے قبیلے والوں کے گھر کے پاس پھینکا۔ ان کا اپنا قبیلہ، ان کا اپنا خاندان تھا، اپنے چچا کو قتل کیا اور لے جا کر دوسرے قبیلے کے گھر کے پاس پھینکا۔
صبح ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اپنے قبیلے کے آدمی کو مار کر دوسرے قبیلے کے پاس پھینکا گیا، لہذا یہ سب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کہنے لگے کہ ہم نے قتل نہیں کیا ہے، قریب تھا کہ آپس میں گتا متا ہو جاتے، آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بیچ میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ ہیں، چلیے ان سے پوچھتے ہیں، ان سے معلومات دریافت کرتے ہیں، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی ان کے رسول تھے تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اور کہا کہ موسیٰ جاؤ ان سے کہو کہ وہ جو آدمی جس کا قتل ہوا ہے اس کو لایا جائے، ایک گائے کو ذبح کیا جائے، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت لے کر اس مردہ اس مقتول پر مارا جائے، یہ زندہ ہوگا اللہ کے فضل سے اور اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا، اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو حضرت موسیٰ کو وحی ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت لے کر اس کو مار دو۔ اب قوم والے کیا کہنا تھا، قوم والے کہنے لگے کہ ہم آپ کا قاتل کا پچا پوچھ رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اتتخذونہ ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کوئی بات میری نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ چونکہ یہ بنی اسرائیل تھے، زیادہ سوال کرنے والے تھے، تو انہوں نے سوال کیا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت مردار پر، اس کا گوشت مقتول پر مار دو، وہ زندہ ہو جائے گا، مگر انہیں سوال کرنا تھا۔ انہوں نے پوچھا اپنے رب سے پوچھئے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا اور بتایا گیا کہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل جوان ہو، درمیانی قد کی ہونی چاہیے۔ اب ان سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگے کہ جاؤ اپنے رب سے پوچھو کہ اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان آیا کہ وہ سفید یعنی زردی مائل پیلی قسم کی ہو۔ پھر پوچھا کہ ہمیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو کہ گائے کے بارے میں کھل کر بتائے۔ تب بتا دیا گیا کہ وہ گائے نہ تو اس گائے سے کھیتی کا کام لیا گیا ہو، نہ اس گائے سے پانی سینچنے کا کام لیا گیا، بالکل صحیح سالم گائے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے سچ بات کہی، اب آپ نے کھل کر بتا دیا۔ جب یہ بات ہوئی تو ان لوگوں نے گائے کو تلاش کیا تو آخرکار گائے ایک ایسی بوڑھی عورت کے پاس ملی جس کے یہاں بہت سارے یتیم بچے تھے، اور اس گائے کے ذریعے ہی ان بچوں کا وہ خیال کرتی تھی۔ تو اس عورت نے مطالبہ کیا کہ یہی میری کمائی کا ذریعہ ہے، میں دے نہیں سکتی۔ اسرائیلی اور اسی طرح بعض شروحات کے اندر آیا ہے کہ اس گائے کو انہوں نے سونے کے وزن میں لیا تھا، یعنی جتنی وہ گائے کا وزن تھا اتنا سونا اس بوڑھی عورت کو دیا، گائے کو لیا، لے کر اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت اس مقتول پر مارا گیا۔ وہ اللہ کے فضل سے زندہ ہوا اور مارنے والے کا پتہ دیا۔ مارنے والا کون تھا؟ مارنے والا وہی آدمی تھا جس نے سب سے پہلے موسیٰ کے سامنے آ کر کہا تھا موسیٰ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ اللہ قاتل کا نام بتائے۔ تو وہ قاتل نے جو مقتول تھا اس نے نام بتایا۔ اب یہ قصہ جب ہم سنتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان مر چکا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، ایک نمونہ تھا۔ اس قصے سے کچھ نصیحتیں بھی ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ملتی ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا یہ جہالت ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ اتتخذونہ ہزوا، کہا اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تب حضرت موسیٰ نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جو آدمی کسی غیر کا مذاق اڑاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جاہل ہے۔ غیر کا مذاق اڑانے والا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا یا کسی کا مذاق اڑانا، تو قرآن بتاتا ہے کہ دوسروں کا مذاق اڑانا یہ انسان کی جہالت کی علامت ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں کہ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، دین کے باتیں بڑی آسان ہیں۔ سوال پوچھ پوچھ کر جن لوگوں نے دین کے اندر زیادہ خریدنا چاہا تو دین ایسے لوگوں پر غالب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ذبح کر دو، کسی گائے کو پکڑ کر ذبح کر دے، معاملہ ختم ہو جاتا، مگر انہیں سوال کرنا تھا۔ پوچھا کیسی چاہیے؟ اللہ نے جواب دیا۔ پوچھا کیسی چاہیے؟ اللہ نے جواب دیا۔ پوچھا کیسی چاہیے؟ اللہ نے جواب دیا، یہاں تک کہ گائے تلاش کرنے میں ان کو بڑی دقت ہوئی۔ تو یہ دین کے معاملات بڑے آسان ہیں، جب کہا جائے قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو عمل کرو، ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، ہر چیز کا سوال کا جواب اگر آپ کو ملے نہ ملے، اسلام شریعت یہ کہتی ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے انسان کو عمل کرنا چاہیے، چاہے بات سمجھ میں آئے چاہے بات سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ معاف فرمائے، آج بہت سارے ایسے عقل پرست پیدا ہو گئے جن کو اسلام کا ہر مسئلہ سمجھنا ہے، گویا وقت کے بڑے علامہ ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ سمجھائیے۔
گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی انہی تعلیمات پر عمل کریں گے جو ہمارے دماغ میں بیٹھیں گی، جنہیں ہم سمجھیں گے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو جب تک سمجھ میں نہ آئے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے جو بتایا ہے آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے عمل کیجئے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے، غیب پر ایمان لانے والے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اس قصے سے اور ایک چیز ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں، ایسی چیزوں کا حکم دیا ہے جس کی حکمت نہیں پتا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ فجر کی 2 ہی رکعت ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ظہر کی 4 رکعت ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ عصر کی 4 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ مغرب کی 3 ہی رکعت کیوں ہے؟ یہ رکعت ایسے کیوں بانٹی گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ اللہ نے نہ اس کے رسول نے اس کی وجہ ہمیں بیان کی ہے۔ ہمارا کام عمل کرنا ہے، وجہ کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، وجہ کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ یہ چیز اس قصے سے نظر آتی ہے۔ اور ایک بات ہم سمجھیں گے اس قصے سے، یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم کتنی بدبخت تھی، اتنی بدبخت تھی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بڑی بے ادبی سے پیش آتے تھے۔ انہیں نہ اللہ کا احترام تھا نہ ہی کیا ہے رسول کا احترام تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا۔ کچھ مثالیں دیکھیں کہ یہ لوگ اپنے نبیوں کے ساتھ کیسی بدتمیزی کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو تو قوم والوں نے کیا کہا؟ اتتخذونا ہزوا، اے موسیٰ تم نبی ہو کر کیا ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو گویا نبی کے فرمان کو، اللہ کے فرمان کو انہوں نے کیا سمجھا؟ مذاق سمجھا۔ تو یقیناً یہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ بے ادبی تھی۔ اب جب حضرت موسیٰ سے انہوں نے سوال پوچھا، کیا کہا کہ بتائیے گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کا کلر ہونا چاہیے، گائے کیسی ہونی چاہیے؟ 3 سوالات کیے۔ جب تینوں سوالات کے جواب اللہ نے دے دیے تب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الآن جیت بالحق، کہتے ہیں کہ اب تک جتنی باتیں آپ بتا رہے تھے سب اپنی جگہ، اب آپ نے سچ بات کہی، اب آپ نے سچ بات کہی۔ گویا کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ پہلی بار جب ہم نے پوچھا آپ نے سچ نہیں بولا۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی سے کہہ رہے ہیں۔ دوسری بار ہم نے پوچھا آپ نے سچ نہیں بولا، تیسری بار جب ہم نے پوچھا تب جا کر آپ نے صحیح بات کہی۔ تو یہ بڑی بے ادبی ہے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے اور آپ اللہ اس کے رسول کے فرمان کو نہ مانیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کی بے ادبی اللہ کے ساتھ یہ سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا ادعو لنا ربک، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو، یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ ہمارے رب سے پوچھو، کہا کہ موسیٰ وہ رب تمہارا ہے، وہ رب تمہارا ہے، لہذا پوچھنا ہے تو جاؤ اپنے رب سے پوچھو۔ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو رب تمہارا ہے وہ رب ہمارا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ تو یہ الفاظ ان کے بے ادبی کے تھے۔ اس آیت سے، اس قصے سے اور ایک بڑی پیاری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بسا اوقات کسی کی جان کسی کی زندگی کی وجہ بن جاتی۔ گائے مری، گائے کو ذبح کیا گیا، وہ گائے کس کی وجہ بنی؟ ایک مردے کے زندہ ہونے کی وجہ بنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے، یہ اللہ کا کائنات ہے، یہاں اللہ کے فیصلے چلتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آدمی کسی کے لیے ذبح کرے تو اس کا فائدہ اسے پہنچے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیزیں یہاں کر گزرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معجزات میں سے ہوتی ہے۔ یہ پہلا قصہ، مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا پہلا قصہ۔ دوسرا قصہ جس کا ذکر میں نے کیا کہ بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے رب سے کہیے کہ رب ہم کو نظر آئے، ہم عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بجلی بھیجی اور بجلی بھیج کر جو بقی کچھ بنی اسرائیل تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے دوبارہ اللہ سے دعا کی تو یہ مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یہ دوسرا قصہ جس میں اللہ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ تیسرا قصہ یہ ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اس نبی نے فلاں فلاں قوم سے لڑنے کا حکم دیا، کہا کہ ایک جابر قوم ہے ہمیں اس سے لڑنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ لڑ کر موت کو دعوت دینے سے بہتر ہے ہم یہاں سے نکل جائیں۔ تو جیسے ہی لڑائی کا وقت آیا بہت سارے قوم کے لوگ وہاں سے بھاگ گئے، جو بھاگے تھے اللہ تعالیٰ نے سب پر موت کو طاری کی۔ موت سے بھاگے تھے اللہ نے سب کو مار دیا۔ جب نبی کو پتا چلا کہ جو موت سے بھاگے تھے اللہ نے انہی کو وفات دے دی ہے، اس نبی نے دعا کی تو جو زندہ موت سے بھاگے تھے جنہیں اللہ نے موت دے دی تھی اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا سے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ تیسرا قصہ ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا قصہ ایک بزرگ آدمی کا ہے کہ ایک آدمی جو بنی اسرائیل کے زمانے میں تھے ایک مرتبہ ایک گاؤں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ گاؤں پرانا ہو چکا ہے، گاؤں کی دیواریں گر چکی ہے، اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جب ان کی حالت اتنی خستہ ہے کہ نہ یہاں کوئی انسان موجود ہے نہ کوئی در و دیوار محفوظ ہے، اللہ انہیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟
جب حالت اتنی بری ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اللہ دوبارہ کیسا زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو وفات دے دی جس نے اللہ تعالیٰ کے تخلیق پر، اللہ کے دوبارہ زندہ کیے جانے پر شک کیا، یا یوں کہیے کہ سوال اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اسے وفات دی۔ جیسے ہی 100 سال گزر گئے، کتنے سال اسے موت ملی؟ 100 سال کی موت اسے دی گئی۔ جب دوبارہ 100 سال کے بعد زندہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے اسے پوچھایا اور کہا کہ بتاؤ تم کتنے وقت سے سوئے تھے؟ اب اسے لگا میں مرا نہیں ہوں، میں تو سویا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں صبح میں سویا تھا، دوپہر کے وقت جاگ گیا ہوں۔ تب اس انسان نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے، تمہیں اس جگہ پر پڑے پڑے 100 سال ہو گئے، اللہ نے 100 سال کی وفات تمہیں دے دی۔ پھر بتایا گیا کہ جو کھانا پانی وہ ساتھ میں لے کر آیا تھا، کہا اس کھانے پانی کو دیکھو، اور آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں سب سے پہلے خراب ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ معجزہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جن کھانے اور پینے کی چیزوں کو 100 سال پہلے تم لے کر آئے تھے، ابھی کی ویسی تازہ ہیں، خراب نہیں ہوئی، لیکن جس گدھے کے ساتھ آئے تھے اس گدھے کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں۔ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، اس گدھے کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو دوبارہ کیسے جماتا ہے۔ تو لہٰذا جو بوسیدہ ہو چکے تھے بننے گئے، مضبوط ہڈی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان ہڈیوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان پر گوشت کو بطور کپڑا کیسے پہناتا ہے۔ ان ہڈیوں پر دھیرے دھیرے گوشت پیدا ہوا، گوشت کے اوپر جلد آئی، اور جو مردہ تھا وہ سالم گدھا بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک معجزہ اس نبی کے ساتھ یا اس بزرگ انسان کے ساتھ کیا۔ اس کے علاوہ جو 5واں قصہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا ہے، وہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ ہمارے احترام میں اللہ سے کہا، اے اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم اس صلاحیت پر، ہماری اس طاقت پر ایمان نہیں رکھتے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ مجھے یقین ہے، دل کا یقین ہے، لیکن پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھنے کے بعد میرے ایمان میں اور مضبوطی آئے، میرا یقین اور پختہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندوں کو لیجئے، انہیں ذبح کر دیجئے، اور ان پرندوں کے گوشت کو پہاڑوں کے مختلف جگہوں پر رکھیے اور اللہ کا نام لے کر ان کو بلائیے، پھر ہماری قدرت دیکھیے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ویسے ہی مانا، 4 پرندوں کو لیا، انہیں ذبح کیا اور مختلف پہاڑ کے ٹیلوں پر، بعض روایت میں آتا ہے الگ الگ پہاڑ پر رکھا، اور اللہ کا نام لے کر انہیں بلایا، تو وہ گوشت جو ٹکڑوں میں تقسیم تھا دھیرے دھیرے وہ مکمل جانور بن کر زندہ پرندوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمودار ہوئے۔ محترم حاضرین، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرے سے زندہ کرنے کو طاقت رکھتا ہے، اللہ زندوں کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو لوگ اپنی قبروں میں بوسیدہ ہو کر چلے گئے اللہ انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر طاقت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدبخت ایک ہڈی کو لے کر آیا، وہ ہڈی جو بوسیدہ ہو چکی تھی اپنی ہاتھ سے زور سے دبایا اور اسے راکھ کر کے پھینک کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی طاقت ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب کی تم عبادت کرتے ہو، کیا اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ اس ہڈی کو جو بوسیدہ ہو چکی ہے اسے دوبارہ بنا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ اس ہڈی کی بات کرتا ہے بل نسوی بنانا، کہ اس کے جو فنگر پرنٹ دنیا میں تھے اللہ اسے بھی دوبارہ ویسے ہی بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ انسان کو اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا چاہیے، اور یاد رکھیے جو آدمی مرنے کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی اللہ کو نہیں بھولتا، وہ اللہ کے احکام کو نہیں بھولتا، لیکن شیطان ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ شیطان انسان کو سمجھا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمانے کی طاقت دی، اللہ نے گھر دیا، آل اولاد دی، یہی تمہاری جگہ ہے۔ انسان اللہ کو اس کی ذات کو بھول جاتا ہے، اور یاد رکھیے جو لوگ اللہ کو اور اس کی ذات کو بھول جاتے ہیں یقیناً ایسے لوگ خسارے میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کو پڑھنے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے، اور اسی طرح اس کے اندر جو عبرت کی باتیں بتائی گئی ہیں ان کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر، فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔